عظیمہ تے اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لب شیریں و دندان مبارک یعنی آپ کے دانت مبارک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑیں نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑیں نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لبہائے مبارک نہایت ہی خوبصورت اور سرخی مائل تھے، یعنی آپ کے یہ جو ہونٹ مبارک تھے یہ نہایت ہی خوبصورت حسین تھے، اور ان میں سرخی کی جو ہے وہ لالی وہ نظر آتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو دندان مبارک تھے یہ روشن اور تاباں تھے، یعنی چمکدار اور بالکل سفید صاف اور شفاف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کلام فرماتے ایک تو آپ کے منہ مبارک سے خوشبو کے اُلے نکلتے تھے، خوشبو آتی۔ جب آپ کسی جگہ کلام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے اس محفل میں پوری ایک خوشبو سے وہ محفل جو ہے وہ مہک اٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دندان مبارک صاف اور شفاف ہونے کے باوجود بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہیں مسواک سے جو ہے وہ مزید صاف فرماتے تھے۔ یہ تعلیم امت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسواک نہ فرما لیتے اس وقت تک آپ سوتے نہیں تھے۔ کچھ چیزیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کو سونے سے پہلے اہتمام کے ساتھ جو قریب میں رکھی جاتی تھی ان میں ایک مسواک مبارک بھی تھا۔ حضور کی محبوب سنت ہے کیا؟ مسواک شریف کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے جسے حضور نے اپنے دندان مبارک سے مس فرمایا، حضور کی اس ادا کی برکت سے اللہ نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو حضور کی ادا پر عمل کرنے کی برکت یہ دی ہے کہ سوائے موت کے اللہ نے مسواک کے اندر ہر مرض کا علاج رکھا۔ صرف موت کا وقت ایک مقرر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک اجل ہے، وہ آنی ہے، سوائے اس موت کے باقی ہر بیماری کا علاج ہے کس میں؟ مسواک شریف۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ سنت اتنی محبوب تھی، اور پھر حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، ذرا حضور کی شفقت دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میری امت پر مجھے مشقت میں پڑنا گراں نہ گزرتا تو میں یہ لازم کر دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک لازمی ہے، لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے اسے سنت ہی رہنے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ آپ نماز کے لیے جاتے اور مسواک نہ فرماتے، بلکہ نماز سے پہلے آپ مسواک کو ضرور استعمال فرماتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم سے فرشتوں کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ابن آدم کے منہ سے نکلنے والے کھانے پینے کے جو ذرات ہیں، یہ جب ملائکہ کے منہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ ابن آدم سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور حالت نماز میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے قرآن سنتے ہیں، جب پڑھنے والا اچھا ہو تو قرآن سن کے فرشتے جھوم جاتے ہیں، ان کو پڑھنے والے قاری پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا وہ اس میں اپنی شفقتیں نچھاور کرتے ہیں کہ اپنے نورانی لبوں کو اس پڑھنے والے قاری کے لبوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے منہ سے ذرات نکل کے ان کے منہ میں داخل ہوں تو یہ ملائکہ کو اس سے کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز سے پہلے کیا کیا کرو، مسواک کریا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا جو کام آپ فرماتے وہ آپ اپنے دانتوں کو صاف فرماتے مسواک سے۔ سرکار کے دانت ویسے ہی صاف تھے قدرت کی طرف سے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کے حلیہ مبارک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے سر مبارک پہ تیل لگا ہوا، قدرت کی طرف سے سرما لگا ہوا، آپ نہلائے ہوئے دھلائے ہوئے خوشبودار ہیں، تمام اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود حضور تیل بھی لگاتے، کنگھا بھی فرماتے ہیں۔ آپ اور میں اگر زلفیں رکھ لیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹ جائیں، جب اٹھیں گے تو ہماری زلفیں الجھی ہوئی ہوں گی نا، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور یعنی بیدار ہوتے تب بھی آپ کی ہر چیز میں کمال ہوتا، اور جب آپ آرام سے بیدار ہوتے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے بنا اور سوار کے آپ کو بیدار فرمایا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں کسی طرح کی کوئی ایسی کمی نہیں کہ جس سے کسی کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی ہلکی سی خیال بھی گزرے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، وہ بہت سے پہلوؤں سے نظر ڈالتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، میری آنکھ سے کوئی ایسا نہیں گزرا جو میرے آقا جیسا۔ سبحان اللہ، یہ صرف محبت میں نہیں کہہ رہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ جن کے چہرے کی رب قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، سبحان اللہ، بتائیے پھر اس کے چہرے کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ کام ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اور میں حلیہ مبارک سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکار کے نام پہ، حلیے پر، حضور کی عظمت پہ ہر چیز قربان کر دیں۔ بتاؤ جن کے سامنے خود جناب موجود ہوتے ہوں گے، پھر ان صحابہ کرام کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت جلائی نہیں، کسی نے جلائی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں جب آپ کی ذات باکمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو آپ کی ذات میں مجھے کمال ہی کمال نظر آتے ہیں، کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں، کہیں کوئی کجی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا چلنا باکمال، بیٹھنا باکمال، بولنا باکمال، سونا باکمال، ملنا باکمال، تمام معاملات آپ کی ہر ادا اللہ اکبر باکمال ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کی تخلیق پہ نظر ڈالتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ بنانے والے نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ بننے والے کی مرضی سے اسے بنایا۔ جیسا آپ نے چاہا ہے ویسا آپ کے رب نے آپ کو سنوارا ہے، ویسا رب نے آپ کو سجایا ہے، ویسا آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلا جو کام آپ فرماتے تھے مسواک فرماتے تھے۔ تو آج سے آپ بھی حضور کی سنت کو اپنا لیجیے۔ کون نیت فرماتا ہے؟ نیت کا وعدہ نہیں، نیت کر لیں۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو دودھ گوشت ہوتا ہے، ہم اس سے بھی اگر اپنے دانت صاف کریں تو دانت صاف ہو جاتے ہیں، لیکن سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو سنت ادا کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مسواک شریف جو ہے وہ آپ کو رکھنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جیب میں رکھیں، جیسے ہمارے اسلامی بھائی اہتمام فرماتے ہیں ایک الگ سے ایک چھوٹا سا پاکٹ بنواتے ہیں مسواک کے لیے، اور ورنہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ ضرور مسواک رکھیں، یا مسجد کے میں جو ہے وہ جب بھی آپ آئیں تو گھر سے مسواک لے کے آئیں، جنہوں نے یہاں وضو کرنا ہوتا ہے مسواک کریں، لیکن مسواک کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ بعض لوگ مسواک کرتے ہوئے ٹوٹی چلا لیتے ہیں، وہ گھر ہو یا مسجد ہو کہیں بھی ہو آپ ٹوٹی اس وقت بند ہونی چاہیے تاکہ پانی کا اسراف، پانی کا ضیاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بولتے ایک تو خوشبو نکلتی اور دوسرا آپ کے لبھائے مبارک کو جنبش دینے سے آپ جب اپنا منہ مبارک کھولتے کلام کرتے تو آپ کے چہرہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ آپ کے یہ جو دانت مبارک تھے نا اوپر والے، یہ سامنے والے جن کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، یہ اوپر والے دانت، ان دانتوں میں تھوڑا سا وقفہ تھا۔ جب آپ تبسم فرماتے یا جب آپ بات فرماتے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا، اس نور سے سامنے کی ہر چیز روشن ہو جاتی تھی، ہر چیز کیا ہو جاتی تھی؟ روشن ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بتائیے اللہ اکبر، اگر ہم اپنے آپ کو دنیا میں سنوار لیں، سرکار نے قبر میں تو آنا ہے، اگر سرکار نے دیکھ کے مسکرا ہی لیا ہے، حضور کی سنت ہے نا کہ مومن کو دیکھ کے مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے، سنت ہے، یعنی جب بھی آپ ملیں مسکرا کے ملیں، تبسم فرما کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار جب مسکراتے ایک تو سامنے والے دانتوں کے وہ جو تھوڑا سا وقفہ تھا اس سے نور نکلتا تھا، اور دوسرا جب آپ مسرور ہوتے، جب آپ کسی بات پہ خوش ہوتے تو آپ کے یہ رخسار مبارک اس قدر روشن ہو جاتے، اس قدر روشن ہو جاتے، صحابہ کہتے ہیں سامنے کی جو دیواریں ہیں یا سامنے کی جو چیزیں ہیں وہ سرکار کے ان رخساروں میں ایسے نظر آتی تھی جیسے پانی پر کشتیاں چل رہی ہیں۔
یعنی ایسی شفاف، ایسی پاکیزہ اور ایسی نفیس قسم کی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی کہ اللہ نے حضور جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کلام فرماتے یا جب آپ تبسم فرماتے، اور یہاں پر ایک عرض کر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تبسم فرماتے یعنی لبہائے مبارک بند رہتے، چہرے پر یہ رخسار مبارک پر ایک خوشی کی جو ہے وہ کیفیت ہے، اور کبھی بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک بھی کیا ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے۔ لیکن سرکار نے کبھی کہاں مار کے آپ سرکار کبھی ہنسے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے، اس سے دل کا نور کیا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے۔ اب رب کی مہربانیاں دیکھیں، ہوگا حضور کا امتی جو نکلے گا، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ جہنم سے نکلے گا نا تو وہ یوں سمجھے رینگ کے جیسے گھسیٹ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر لائے گا، تو اللہ اس سے فرمائے گا جا جنت میں جا۔ کیا؟ جنت۔ بندہ جب جنت میں جائے گا نا وہاں تو کہیں معین الدین ہوں گے، کہیں فرید الدین ہوں گے، کہیں نظام الدین ہوں گے، الحمدللہ، اور ہم غلام بھی انہیں کے ساتھ ہوں گے، کہیں حضور کے اصحاب ہوں گے، کہیں حضور کی آل ہوں گے، اللہ اکبر۔ بڑوں میں بادشاہی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی ہوگی، نوجوانوں پہ بادشاہی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی ہوگی، اللہ اکبر۔ ہم تو ان سے محبت کرنے والے، اللہ ان کی محبت کے ساتھ ہمارے قصور معاف فرما دے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ بندہ جنت میں جائے گا واپس آ جائے گا، اللہ فرمائے گا واپس کیوں آیا؟ کہنے لگے یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، کوئی مکان ہی خالی نہیں ہے، یا تو ساری بک ہو گئی ہے، فل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جس دنیا سے تو آیا ہے وہ دنیا کتنی تھی؟ یا اللہ وہ تو بہت بڑی تھی۔ اللہ فرمائے گا اگر تجھے اس دنیا کے 10 گنا برابر اگر تجھے جنت میں جگہ دے دوں تو کیسا؟ اللہ بندہ کہے گا ایک تو میں جہنم سے نکلا اور دوسرا جنت میں جگہ ہی نہیں ہے، ادھر اللہ پاک مجھے آفر کر رہا ہے اس کی رحمت کہ دنیا جتنی 10 گنا زیادہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ تجھے اگر میں جنت میں جگہ الاٹ کر دوں، تجھے عطا کر دوں تو کیسا؟ تو سرکار فرماتے ہیں بندہ کہے گا یا اللہ تو اتنا عظیم الشان، اتنا عظمتوں والا ہو کے تو اپنے بندے سے مذاق کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو سرکار اس بات کو بیان کرتے ہوئے نا صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا مسکرائے کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور جب دندان مبارک ظاہر ہوئے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلا جس سے سامنے کے در و دیوار بھی روشن ہو گئے اور جس سے ہمارے سینے اور ہمارا ایمان بھی روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ دعا کرو جن کے دیدار کی طلب اور تڑپ لیے ہم اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، کبھی کرم ہو جائے کہ کریم آقا ہمیں اس قابل اللہ اکبر اللہ ہمیں بنا دے کہ ہم ان کا دیدار کر سکیں۔ جنت میں تو دیدار ملے گا، محشر میں بھی دیدار ملے گا، قبر میں بھی دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ دعا کرو دنیا میں بھی دیدار مصطفیٰ اللہ عطا فرمائے۔ ایک مصر کے بزرگ گزرے حضرت ابراہیم متولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خواب میں ان کو زیارت ہوئی، صبح صبح اپنی ماں کے قدموں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ چھونے، کہنے لگی اماں آج میری پیشانی کو بوسہ دے، میری آنکھوں کو چوم۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے رات کو میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، اللہ اکبر، میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا۔ ماں بھی آگے ماں تھی، اللہ اکبر، وقت کی ولیہ تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا مقام کہاں ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا
مرد وہ ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے نبی کا دیدار کرے، جو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری شبیہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اماں پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو اعمال کر رہے ہو، جو اس وقت جو معاملات کر رہے ہو ان میں اضافہ کرو۔ کریم خواب میں آئے ہیں تو ایک دفعہ وہ انشاءاللہ جاگتے ہوئے بھی کرم فرمائیں گے، جاگتے ہوئے بھی کرم فرمائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم مدنی کہتے ہیں کہ میں پھر ان اوراد و وظائف میں، ان معاملات میں اس قدر کھو گیا کہ ایک پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جاگتے ہوئے مجھے اللہ کے نبی کا دیدار ہو۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ کیا تو کہنے لگے مکھ جن بدل شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ پھر جب عشق نے مزید آپ پہ ایک کیفیت تاری کی تو کہنے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اللہ اکبر۔ جس شان تو شانہ سب بڑھیا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں کہاں اور کریم آقا کہاں۔ اللہ اکبر۔ میری یہ گنہگار آنکھیں کہاں اور ان کا پاکیزہ چہرہ کہاں۔ کہنے لگے کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے عشق نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مسواک شریف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس حضور کی پیاری سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبسم مسکرانا، یا اللہ اس پہ بھی ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے چہروں کو یا اللہ کریم تبسم کی شادابی نصیب، مسرت نصیب فرما۔ حضور کی مسکراہٹ تبسم کے صدقے یا اللہ ہمارے چہروں کی یا اللہ سیاہی کو نور سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کی یا اللہ کریم تمام گندگی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا، حضور کے چشمان مبارک کے نور کا واسطہ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا۔ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری اس محفل کو دیگر ہماری جتنی محافل ہیں یا اللہ کریم ان محافل پر اپنی رحمت کا نزول برکت کا نزول فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے انبیاء کی اپنے پیارے محبوب بندوں کی توجہات دعائیں نگاہیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نماز رب سے ملاقات ہے، قرآن پاک کی تلاوت رب سے ملاقات ہے، درود شریف پڑھنا حضور سے ملاقات ہے۔ کم از کم ان کاموں میں تو دلچسپی لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ کبھی نا میں آج سوچ رہا تھا جب یہ میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا میں اپنے نمازیوں سے کہوں گا ایک دن کم از کم نکالو، ایک دن، اور اس دن صرف ایک کام کرو کہ 3-4 بار اگر قریب میں کوئی قبرستان ہو نا، دن میں 3-4 بار نا وقفے سے ذرا چکر لگا کے آؤ، گیٹ سے ایسے
پورے قبرستان میں دیکھ کے آؤ کتنے ہیں جو قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم نے اپنی آخرت بلائی ہوئی ہے، اپنی قبر بلائی ہوئی ہے۔ میرے بھائی مرنے کے بعد اولاد بھی قبر پہ نہیں آتی، قبر پہ اولاد بھی نہیں آتی۔ آپ کے اگر قبر میں کام آئیں گے تو یہی نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکوٰۃ آئے گا، قرآن آئے گا، خیرات آئے گی۔